اس میں جہاں تک جنسی خواہشات وغیرہ کا تعلق ہے، اس کا موازنہ آپ کو پلیٹینا، گریشیولا اور اوریگینم سے کرنا چاہیے۔ پلیٹینا، گریشیولا GRATIOLA، گریشیولا اور اوریگینم ORIGANUM، اور پلیٹینا PLATINA، ان سے مقابلہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر اوور ایکسائٹیبلٹی ہو، اس کو ٹھیک کرنا ہو، جو بیماریوں کے نتیجے میں ہوتی ہے، نارمل نہیں ہے، تو یہ دوائیں کام آتی ہیں۔ ایک اور عجیب علامت اس میں یہ ہے، جیسے بعض دفعہ بچوں کو پیشاب کریں تو مکھد باہر نکلتا ہے، اور کافی تکلیف دہ بیماری ہے، جو اور مائیں پھر بیچاریاں انگلیوں سے ٹھیک کر کے اس کو واپس سیٹ کرتی ہیں، ورنہ وہ بچہ بڑے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اگر یوٹرس کے میں ہو اور پیشاب کرنے سے یا بعض دفعہ اجابت سے بھی یہ رجحان ہو، تو کیلکیریا فاس پہلی دوا آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، فوراً دیں اور اکیلی دیں، پہلے ملا کے نہ دیں۔ جی وقت ہو گیا، اچھا، تو انشاءاللہ اس سے جلدی فائدہ ہو جائے گا، ورنہ پھر اور بھی دوائیں دیکھنی پڑیں گی اس میں۔ اب اس میں جو کلاٹس ملتے ہیں فلو میں، وہ ڈارک ہیں، حالانکہ فاسفورس میں سرخ ہیں اور کیلکیریا میں بھی سرخ ہیں، اس لیے کمبینیشن ضروری نہیں ہوا کرتا کہ جو آپ توقع رکھتے ہیں وہی چیز پیدا کرے گا۔ کیلکیریا اور فاس جب آپس میں کیمیکل بانڈیج میں آ جاتی ہیں، فاسفورس اور کیلکیریا، تو ان کے خون کے کلاٹ سیاہی مائل ہو جاتے ہیں، گہرے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ تھروبنگ بھی یہ پیدا کرتی ہے، اور سفوکیشن آن سلائٹ ایگزرشن اور آن اسینڈنگ سٹیئرز۔ یہ مختصر نوٹس میں نے اس کے لکھے ہیں، ورنہ کیلکیریا فاس کے اوپر کافی لمبے نوٹس تیار ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ جو نمایاں گائیڈنگ سمپٹمز ہے، یہ میں نے دے دی ہیں۔ باقی جو علامتیں ملی ہیں سب کتابوں میں، وہ بہت سی دواؤں میں مشترک ہیں اور کوئی پہچان الگ نہیں ہے، تو یہ فیچرز اس کے خاص آپ یاد رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو کیلکیریا کارڈ سے بہت فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔